یہ 2015 کی بات ہے۔ ہم 4 لڑکوں نے گروپ اسٹڈی کر کے انٹر کے ایگزامز کی تیاری کی تھی۔ عرفان، علی، امتیاز اور میں۔ ہم سب میں علی کے مارکس سب سے زیادہ آئے تھے تو اس نے ہم تینوں کی اپنے گھر پارٹی رکھی تھی۔ پارٹی میں بہت انجوائے کیا۔ کھانے کے بعد مووی دیکھتے دیکھتے بہت رات ہو گئی۔ اس نے رکنے کی تو کوشش کی تھی لیکن عرفان رکنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اس کو صبح اپنے فادر کی شاپ پر جانا ہوتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بہت ڈرپوک انسان تھا اور اس کو شک تھا کہ ہم رات میں ہارر مووی دیکھنے کے بعد اس کو ڈرائیں گے۔ اس کی ضد کی وجہ سے ہمارا پلان بھی ادھورا رہ گیا اور ہم گھر جانے کے لیے نکل گئے۔ امتیاز کا گھر تو بالکل میرے گھر کے ساتھ ہی تھا اور عرفان میری گلی سے 2 گلی چھوڑ کر رہتا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ہم اپنے گھروں کی طرف واک کرنے لگے۔ ہماری عرفان کو ڈرانے کی تفریح تو ادھوری ہی رہ گئی تھی تو میں نے چلتے چلتے پلان کیا کہ اس کو راستے میں ہی ڈرائیں گے۔ پلان یہ تھا کہ راستے میں ایک ایسا مکان آنا تھا جو ہمیشہ سے کھنڈر کی شکل میں تھا۔ اس گھر سے متعلق کئی کہانیاں مشہور تھیں۔ ہم گلیوں سے گھومتے گھماتے اس کو اسی گلی میں لے گئے اور جیسے ہی اس گھر کے سامنے پہنچے میں نے اور امتیاز نے چیخ مار کر دوڑ لگا دی۔ وہ ہماری اس حرکت سے اتنا گھبرا گیا کہ ہمارے پیچھے تو بھاگا لیکن جب ہم اس کو اندھیرے میں نظر نہ آئے تو وہ واپس گلی میں بھاگ گیا۔ ہم گاڑی کے پیچھے چھپے اسے دیکھ رہے تھے اور ہمارا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ جب 15-20 منٹ گزر گئے اور وہ واپس نہیں آیا تو ہم ہنستے ہوئے گلی میں داخل ہوئے۔ دیکھا تو وہ اسی گھر کے اندر سے جو بہت بڑا درخت باہر تک آ رہا تھا اس کے سامنے ساکت کھڑا درخت کو گھور رہا ہے۔ ہم اس کے پاس گئے یہ سوچ کر کہ وہ اب ہم سے لڑنے لگے گا لیکن وہ بالکل ہی ساکت کھڑا اوپر منہ کیے درخت کو گھور رہا تھا۔ ہم نے اسے آواز دی، زور سے ہلایا تو اس نے بغیر کوئی بات کیے، بغیر ہمیں دیکھے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی گلی میں داخل ہوا اور گھر کی دیوار کود کر اندر چلا گیا۔ ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے فوراً اس کو کال کی لیکن اس نے ایک بھی کال ریسیو نہیں کی۔ ہم لوگ ہنستے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ کل سب کے سامنے اس ڈرپوک کا خوب مذاق اڑائیں گے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن میں اور امتیاز علی کے ساتھ عرفان کے گھر پہنچے تاکہ اس کا مذاق بنا سکیں تو معلوم ہوا کہ اس کو بہت تیز بخار ہے۔ ہم اس سے ملنے اندر گئے تو وہ بالکل بھی غصہ نہیں تھا بلکہ وہ ہمیں دیکھ کر رونے لگا۔ ہم نے اس سے بہت معافی مانگی لیکن وہ ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ بس اپنی ہی کوئی کہانی سنائے جا رہا تھا جو ہمارے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے کل رات درخت پر 3 لوگوں کو گردن سے لٹکے ہوئے دیکھا ہے اور وہ تینوں لٹکے ہوئے ہنس رہے تھے۔ بس یہی یاد تھا اس کو۔ اس کے بعد کا قصہ ہم نے اس کو بتایا کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر بھاگا اور دیوار کود کر اندر چلا گیا۔ ہم نے ساری بات تفصیل سے اس کے بھائی کو بتائی کہ ہم صرف مذاق کر رہے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارا مذاق اتنا سیریس ہو جائے گا۔ ہمارے سامنے ہی اس کے ابو ایک پیر صاحب کے ساتھ آئے اور اس کو جھاڑنے لگے۔ پیر صاحب کو دیکھ کر وہ الٹا ہو کر لیٹ گیا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ پیر صاحب کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ اس نے عرفان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ عرفان نے دھکا دے کر اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا اور عرفان کا بھائی پیچھے سے اس کو پکڑ کر کھینچنے لگا لیکن وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ ہم بت بنے کھڑے سب منظر دیکھ رہے تھے۔ عرفان نے اتنی زور سے اس آدمی کو کاٹا تھا کہ اس کی قمیص خون سے لال ہونے لگی۔ پیر صاحب نے عرفان کے بال پکڑ کر کچھ پڑھنا شروع کیا تو اس نے اس آدمی کو چھوڑا۔ اس کی آنکھیں پوری اوپر کی طرف چڑھی ہوئی تھیں، منہ پر خون لگا تھا اور وہ اتنی
عجیب بھیانک ہنسی ہنس رہا تھا۔ ہم تینوں یہ دیکھ کر بہت ہی پریشان تھے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایک دم کیا سے کیا ہونے لگا ہے۔ ہم تینوں کو عرفان کے بھائی نے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد اندر کیا ہوا ہم کو نہیں معلوم ہو سکا، صرف عرفان کے چیخنے کی آوازیں گھر سے باہر تک آتی رہیں۔ رات کے 1 بجے تک تو ہم وہیں اس کے گھر کے باہر بیٹھے رہے اور تب تک پیر صاحب باہر نہیں آئے۔ پھر ہم لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ میں ساری رات ڈر کی وجہ سے سو نہیں سکا۔ گھر میں بھی سب کو یہ ساری صورتحال بتائی تو ایسے بھی تو کہ مذاق کرنے پر بہت ڈانٹ پڑی۔ رات میں کسی ٹائم آنکھ لگ گئی اور صبح جیسے ہی آنکھ کھلی تو میں نے فوراً عرفان کے بھائی کو کال کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، سو رہا ہے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ یہ سن کر تھوڑا سکون تو ہوا، لیکن ڈر کی کیفیت وہی تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے رات میں دیکھا تھا وہ بھول جانے کے قابل نہیں تھا۔ دوپہر کو مسجد سے اعلان ہوا کہ عرفان کا انتقال ہو گیا ہے اور عصر کے بعد نماز جنازہ ہے۔ میں اس وقت موٹر سائیکل صاف کر رہا تھا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں جس حالت میں تھا ویسا ہی مسجد کی طرف بھاگا۔ عرفان کے ابو بھائی سب وہیں کھڑے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی میں نے رونا شروع کر دیا اور عرفان کا پوچھنے لگا۔ اس کا بھائی مجھے گلے لگا کر سائیڈ میں لے گیا اور جب میری طبیعت تھوڑی سنبھلی تو اس نے کہا، عرفان نے پنکھے کر سوسائڈ کر لیا ہے۔ میں آج تک اس کا چہرہ نہیں بھولتا۔ جب میں نے آخری بار اس کو دیکھا وہ بہت معصوم لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر معصوم مسکراہٹ تھی۔ اس نے درخت پر کیا دیکھا تھا، کیا چیز ادھر سے اس کے ساتھ لگ گئی تھی، یہ تو پیر صاحب بھی نہیں بتا سکے۔ ہم لوگ آج تک اس سے شرمندہ ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں، بس میری یہ التجا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی سوچ کو سمجھیں۔ کوئی دل کا کمزور ہوتا ہے، کوئی حساس طبیعت کا ہوتا ہے۔ صرف چند لمحوں کے مذاق اور تفریح کے لیے ایسا کچھ نہ کریں جس سے ساری زندگی پچھتانا پڑے، کیونکہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا پیارا دوست بہت اچھی جگہ پر ہوگا اور اس نے ہمیں معاف کر دیا ہوگا۔